السلام علیکم ناظرین. کبھی آپ نے سوچا کہ کل جب آپ اخبار کھولیں گے تو وہ کاغذ پر نہیں ہوگا کہ پکڑ کے پڑھ لیں. شاید ہوا میں تیرتا ہوا اڑتا ہو، آپ ہوا میں ہاتھ ہلائیں، اسے چھوٹا کریں بڑا کریں، ویڈیو کی طرح دیوار پہ لگا دیں، جو مرضی کریں. آپ کی اینک آپ کا نیوز چینل، یوٹیوب، ٹویٹر، اسمارٹ فون سب کچھ ہوگا. چاہے خبریں سنیں کسی سیاسی جلسے میں، گھر بیٹھے بیٹھے پہنچ جائیں. یعنی بیٹھے گھر میں لیکن آپ جلسے میں گھوم رہے ہیں. جلسے میں جس جگہ جانا چاہے چلے جائیں، کسی اینکر رپورٹر کے محتاج نہ ہوں. اس طرح جب آپ خبریں سن یا دیکھ رہے ہوں تو خبریں پڑھنے والی کوئی حقیقی اینکر نہیں ہوگی، بلکہ اے آئی جنریٹڈ آپ کی اپنی پسندیدہ اینکر ہوگی. تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے. میں جب خود میڈیا میں آیا تو اس وقت اخبارات کے ساتھ ساتھ ماہ نامے اور سال نامے ہوتے تھے. اخبارات اتنے فاسٹ تھے کہ اس وقت کا وہ یہ سوشل میڈیا تھے. اندازہ لگائیں زندگی کتنی سست ہوگی کہ سال نامے چھپ رہے ہیں، یا کہہ لیں سست نہیں تو پرسکون تھی زندگی. موجودہ نیوز چینلز اور سوشل میڈیا کا کوئی تصور نہیں تھا. نہ گوگل ایجاد ہوا تھا، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ یوٹیوب، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اخبار میں رپورٹنگ شروع کی. کاتب جو ہے نا وہ ہاتھ سے خبر لکھتے تھے. پہلے میں ہاتھ سے خبر لکھتا تھا اور اس کے بعد وہ خبر کاتب کو پاس چلی جاتی تھی، وہ کاتب ہاتھ سے لکھ دیتا تھا اپنے قلم سے خوبصورتی سے. لیکن اب اتنا تو ہوگا کہ آپ کاتب سمجھتے ہیں. اب میں جو ہے نا ایک نیوز چینل میں ہوں. یہ 2025 ہے، سوشل میڈیا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو بہت کم لوگ اس وقت ہیں جنہوں نے یہ سارا دور دیکھا ہے اور ایک لمبا سفر طے کیا. اب سوال یہ ہے کہ آئندہ چند سال بعد یا چند دہائیوں بعد میڈیا کی کیا شکل ہوگی، کیسا ہوگا. اور جو کچھ ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں ماس کمیونیکیشنز کے نام پر سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کا آج کی عملی صحافت سے، میڈیا سے کوئی تعلق بھی ہے؟ کوئی ہوگا تعلق؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس وقت ذرائع ابلاغ کی دنیا میں اس سب سے بڑی انقلابی تبدیلی سے گزر رہے ہیں جو شاید چھاپا خانے یعنی پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد سب سے بڑی تبدیلی ہے. کبھی پرنٹنگ پریس کی ایجاد بہت بڑا انقلاب ہے. یہ انقلاب نہ صرف ہماری سیاسی تقسیم کی وضاحت کرتا ہے بلکہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کس طرح اب ایڈیٹرز کا کام الگورتھم انجام دے رہے ہیں. نتیجتاً حالات ایک شدید انتشار کا شکار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. مجھے یقین ہے ہم انسانی اور میڈیا کی سب سے بڑے جو اس عظیم دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ تبدیلی اتنی بڑی ہے کہ اس کے اثرات صرف خبروں یا معلومات تک محدود نہیں رہیں گے، ویڈیوز تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ہماری سوچ، طرز عمل، ہمارا جو کلچر ہے اس کو بھی بدل دے گا، ہماری بہت سی سوچوں کو بدل دے گا. میں نے اپنی پوری زندگی انہی تبدیلیوں کے درمیان گزاری ہے. جب انٹرنیٹ آیا تو یہ میرے لیے عجیب چیز تھی. انٹرنیٹ نے میڈیا یا صحافت کو عوامی بنا دیا. اب ہر کوئی میڈیا تھا، سب کو اپنی رائے کی آزادی مل گئی. آپ چاہے یوٹیوب بنائیں، سوشل میڈیا پہ جو مرضی کریں، مگر اختیار صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گیا. لیکن میں اب ایک نیا نظام جو بتا رہا ہوں میڈیا کا، وہ جو دیکھ رہا ہوں، جسے ہم سوشل میڈیا کا اپنا نظام کہہ سکتے ہیں، وہ نیا میڈیا نظام جو تخلیق کاروں اور قارئین کو زیادہ طاقت دیتا ہے. یہ نظام چند مخصوص جگہوں سے ابھر رہا ہے. یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں آزاد آوازوں کو معاشی خود مختاری حاصل ہوتی ہے اور آپ اپنے دیکھنے والوں یا پڑھنے والوں سے براہ راست تعلقات جو ہیں وہ استوار کرتے ہیں، بناتے ہیں. اب معاملہ صرف اشتہارات کا، پیسہ کمانے کا یا توجہ کھینچنے والے مواد پر مبنی جو ہے الگورتھم کی مرضی پر نہیں رہا. ایک عرصے تک ہم ایک ایسے میڈیا نظام میں جیے جو کسی مقدس گائے کی مانند تھا. کہیں حکومت کے کنٹرول میں اور کہیں چند افراد کے کنٹرول میں یہ سارا میڈیا تھا. وہیں سب فیصلے ہوتے تھے کیا چھپنا ہے اور کیا نہیں چھپنا. پھر ایک خاص پیٹرن تھا. صبح کا اخبار ہوتا تھا، ریڈیو کی خبریں ہوتی تھی، شام کے ٹیلی ویژن نشریات وہ 4-5 بجے شروع ہو جاتی تھی، 9 بجے کا پی ٹی وی کا خبر نامہ ہوتا تھا. یہ سب ایک محدود نقطہ نظر پیش کرتے تھے.
نئے خیالات یا آوازیں اس وقت تک شامل نہیں ہوتی تھی جب تک مالکان یا حکومت کی مرضی شامل نہ ہو۔ پھر انٹرنیٹ آ گیا اور اس نے اس مقدس گائے کو مار دیا، یہ چیلنج کیا۔ اشتہاری مارکیٹ پر نئے اداروں نے قبضہ کر لیا، کہہ لیں کہ پہلے یاہو نے کیا، پھر گوگل نے قبضہ کر لیا۔ خبروں کی تقسیم بکھر گئی اور سوشل میڈیا نے ایک نیا عہد اس دور شروع کر دیا، انتشار زدہ غیر منظم میڈیا کا دور، بھانت بھانت کی بولیاں، جہاں ہر شخص سب کچھ بول سکتا مگر اصل طاقت پھر بھی بڑے پلیٹ فارمز کے پاس ہے، جیسے آپ کہہ لیں جیو نیوز ہے، ایکسپریس ہے، دنیا ٹی وی ہے، یا ARY کا نیوز چینل ہے، اور ان بڑے اداروں کا سوشل میڈیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل عام آدمی سے بہت زیادہ ہے، لیکن اب ان کا دور بھی ختم ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اس وقت ہماری سیاست بھی سوشل میڈیا کی طرح افراتفری کا شکار ہے، سیاستدانوں کی سوچ بھی افراتفری کا شکار ہے۔ آپ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیاں دیکھیں، بھارتی وزیر اعظم مودی کی پاکستان کو بھڑکیں پاک بھارت جنگ دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے جہاں مخالفین کو ذلیل کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ہر قسم کی توجہ، چاہے مثبت ہو یا منفی، وہی کامیابی کی پیمائش بن چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کس طرح یوکرین کے صدر زیلنسکی اور جنوبی افریقہ کے صدر کو وائٹ ہاؤس بلا کر ذلیل کیا۔ فرانسیسی صدر کو ان کی بیگم صاحبہ نے جہاز ہی میں تھپڑ مار دیا اور پوری دنیا نے لائیو دیکھا۔ ایک وقت تھا ہم سے کہا جاتا تھا یہ نہ پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کرے گا، بلکہ یہ دیکھو تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اور آج ہم صرف تنقیدی تبصروں اور طنزیہ گفتگو تک محدود ہو چکے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کر رہا ہے اس کا ملک و قوم کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ اس نئے میڈیائی نظام کا فائدہ بہرحال یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کرنے دکھانے یا بولنے کو کچھ ہے تو آپ اپنی روزی روٹی براہ راست کما سکتے ہیں اور شہرت بھی آپ کو ملتی ہے۔ آپ کو کسی کا ملازم ہونے کی ضرورت نہیں، اشتہارات بھی خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ڈالرز میں تنخواہ مل سکتی ہے۔ یہ ہے نیا میڈیائی نظام۔ چند دہائیوں پہلے تک اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ نیا میڈیائی نظام پرانے سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم سے اب جو بن رہا ہے وہ مختلف ہوگا، جہاں ساری طاقت جو ہے ایک ارب پتی یا کسی ریاست کے قبضے میں نہیں ہوگی۔ آپ کسی فیس بک، یوٹیوب چینل کے محتاج بھی نہیں رہیں گے۔ جو نیا ایک سسٹم بن رہا ہے، آپ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی پابندیوں سے بھی آزاد ہوں گے۔ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو بلاک نہیں کر سکے گا نہ یا آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے انقلابات مکمل طور پہ پھلنے پھولنے میں وقت لیتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے 19ویں صدی میں بلب ایجاد کیا، لیکن گھروں میں بجلی 20ویں صدی کے وسط میں عام ہوئی تھی جب برقی نظام مکمل ہوا۔ اسی طرح آج کے جو میڈیا انقلاب میں بھی معاشی طاقت کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس وقت، اور جب آزاد تخلیق کاروں کو معاشی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے تو نہ کسی مالک کے محتاج ہوتے ہیں، نہ کسی اشتہاری کمپنی کے، نہ کسی الگورتھم کے۔ وہ اپنے دل سے اور اپنے قارئین سے ان کے لیے جو بہترین کام ہے وہ توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، نہ کہ انہیں وائرل ہونے کے لیے بھی کوششیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرنی پڑتی۔ اب یہی ایسا ایک دور آنے والا ہے۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک معروف میرے جاننے والی ہیں، ایک نیوز چینل کے دو صحافی ہیں سینئر، تو انہوں نے اپنے ادارے کو اچھی تنخواہ دی، چھوڑ دیا اور براہ راست اپنے ناظرین سے جڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ لاکھوں ناظرین کے ساتھ زیادہ آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور زیادہ سیاسی موضوعات پر کھل کر بات کر سکتے ہیں جو اس نیوز چینل میں نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر دم ہے، کوئی صلاحیت ہے، دنیا آپ کو سلام کرے گی، آپ کو عزت، شہرت اور پیسہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ انقلاب اس لیے اہم ہے کہ اب میڈیا صرف توجہ حاصل کرنے کا کھیل نہیں رہا، بلکہ تعلق قائم کرنے کا، سماج کو تبدیل کرنے کا، انقلاب لانے کا ذریعہ بن گیا۔ ہر طبقہ، ہر مزاج، ہر زاویے کی نمائندگی ممکن ہے۔ نئے دور میں مصنوعی ذہانت اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ ہوگا۔
अब फेक न्यूज़ नहीं चलेंगी, जो झूठ बोलेगा फौरन पकड़ा जाएगा। ये भी पता चलिए कितने फीसद सच बोल रहा है और कितने फीसद झूठ बोल रहा है, सब आ जाएगा सामने। बहुत सी चीज़ें ऑटो पर चली जाएंगी, इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना खबरें और ना रिपोर्टें बनाने के लिए, ना पढ़ने के लिए। मीडिया पर वो राज करेगा जिसकी बात में दम और सच्चाई होगी। झूठ बोलने वालों के मुंह काले होंगे। नए दौर में आपका भी बहुत अहम किरदार होगा और ये नया दौर सिर्फ आइंदा 5 साल में शुरू हो जाएगा। बहुत से तजुर्बात हो चुके हैं। आप मीडिया में आना चाहते हैं या मीडिया में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत को समझना और सीखना शुरू कर दें। जिस तरह आज सोशल मीडिया अहम है, इसी तरह आने वाले चंद सालों में मसनूई ज़हानत और नई ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी और वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।